بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو بتاؤں گی مرکزی خیال کیا ہوتا ہے یا مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ مرکزی خیال ہمیشہ حمد، نعت یا پھر کسی نظم کا ہوتا ہے، کسی بھی سبق کا مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ یہ جو تین چیزیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، مرکزی خیال صرف ان تین چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے یا مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسے آپ کو ایک دائرہ نظر آ رہا ہے، میں یہاں پر ایک دائرہ ڈرا کرتی ہوں۔ جیسے آپ کو یہ دائرہ نظر آ رہا ہے، اب اگر ہم اس دائرے کا سینٹرل پوائنٹ بناتے ہیں، مثال کے طور پر یہ اس دائرے کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اب اس مرکزی سینٹرل پوائنٹ کو اگر ہم اردو میں کہیں تو ہم اس کو مرکزی نقطہ کہیں گے۔ اب اس مرکزی نقطے سے اس دائرے کے چاروں اطراف کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ایک برابر ہے۔ یہاں سے یہاں کا فاصلہ بھی، یہاں سے یہاں کا بھی، سارا فاصلہ ایک برابر ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نقطہ اس دائرے کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ اس دائرے کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دائرہ آپ کی درسی کتاب میں موجود کوئی سی بھی نظم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو درمیانی نقطہ ہے یا یہ مرکزی جو نقطہ ہے، یہ اس پوری نظم کا خیال ہے، یعنی کہ اس نظم میں جتنے بھی اشعار موجود ہیں وہ سب کے سب اس درمیانی نقطے یا مرکزی خیال کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی درسی کتاب میں موجود ایک نظم ہے، ہم ایک ہیں، اس میں جتنے بھی اشعار موجود ہیں وہ سب کے سب اشعار اس ایک خیال کی ترجمانی کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ایک ہیں۔ تو ہم ایک ہیں ہی اس کا بنیادی نقطہ ہے یا مرکزی خیال ہے۔ تو اس نظم ہم ایک ہیں کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، ان کا رہنے سہنے کا طریقہ سب کا جدا جدا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پہچان ایک ہے، یعنی کہ وہ پاکستانی کہلاتے ہیں اور وہ سب کے سب ایک ہیں، آپس میں متحد ہیں۔ یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔